قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهدين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدائے وحدہ لا شریک اپنی بابرکت اور باعظمت کتاب قرآن حکیم میں خطاب فرما رہا ہے: من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرہ برابر اگر کوئی کسی نیکی کے کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی جزا پائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر اگر کسی برے عمل کو انجام دیتا ہے تو اپنے انجام تک پہنچے گا. آیت مشہور و معروف ہے. اس آیہ مبارکہ میں عدل الہی واضح طور پر ہمیں نصیحت اور ہمارے کردار کے اعتبار سے اسے سنوارنے اور اگر عقل میں، فہم میں، دانست میں کہیں یہ شک و شبہ موجود ہو کہ وہ خدا یوں ہی ہمیں چھوڑ دے گا یا وہ خدا بے سبب ناراض ہو کر اچھائیوں کو بھی برائی میں تبدیل کر دے گا، یہ بے معنی بات. وہ خدا عادل ہے. وہ ایسا عادل ہے کہ جس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اپنی عدالت کے تئیں اگر کسی پر رحم کیا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سب کچھ ہے. عام دنیا میں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے خوش ہو تو کبھی کبھی وہ ہماری برائیوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے. اگر کوئی ہم سے ناراض ہو تو ہماری اچھائیوں پر بھی وہ ہمیں اس کا برا صلہ دے سکتا ہے. لیکن وہ خدا وحدہ لا شریک، وہ مالک حقیقی، وہ ایسا عادل ہے، وہ ایسا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اس کی کچھ رحمتیں جو باران رحمت برس رہی ہے کیا مخصوص کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہتے نہیں، یہ سب کے لیے عام ہے. یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ کیا کنہیں مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ کہتے نہیں، یہ سب عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدالت کا تقاضا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ خدا بندی میں سوال کرتے ہیں کہ خدایا، اس فرعون نے جو سرکشی اختیار کی ہے، یہ جتنے خرافات کرتا ہے، خدایا تو اس کا دانہ پانی بند کر دے، تو اسے محتاج کر دے. جب یہ محتاج ہو جائے گا تب اسے اصل سمجھ کے
درود پڑھیں آپ اسے سب کچھ دے رکھا ہے، لہذا یہ سرکشی پر آمادہ ہے، تو اس سے سب کچھ لے لے، تو اس کا کھانا پینا بند کر دے، عام زبان میں کہ تو اس کا کھانا پینا بند کر دے، اسے کچھ نہیں ملے گا، تو یہ صحیح لائن پر آ جائے گا۔ آواز قدرت آتی ہے کہ اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا تو کیا میں اپنا خدا ہونا بھول جاؤں؟ وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اپنا خدا ہونا بھول جاؤں؟ کہتا نہیں، میں عادل حقیقی ہوں، یہ جو چاہے، اس کی جو مرضی آئے یہ کر لے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لہذا اس کے جو مرضی آئے یہ کرے۔ لیکن جب خدا اپنی عدالت کے تحت، جب اپنی عدالت کے تحت فیصلے کرے گا تو اس نے کہہ دیا کہ مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر نیکی، اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں نا انہوں نے کون سا ایسا بڑا احسان کر دیا، انہوں نے ایسا کون سا کام انجام دے دیا، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہو اس لحاظ سے کہ ہر انسان عدالت کو پسند کرتا ہے، ہر ذہن عدالت کو پسند کرتا ہے، یہ جتنے افراد ہیں ہم سب کو عدالت پسند ہے، عدالت تو پسند ہے، لیکن عدالت پر عمل کرنا شاید پسند نہیں۔ عدل کیا ہے؟ جس شے کا جو مقام ہو اسے وہاں رکھا جائے، یہ عین عدل ہے۔ ہمارے یہاں عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاف کر دینا، بھائی اس کا حق نہیں تھا، اس کا حق تھا، لیکن دونوں فریق میں اتفاق کروانا تھا، کہا آدھا اس کو دے دو آدھا اسے دے دو، یہی ہمارے یہاں عدل ہے نا۔ کہتے ہیں عدل خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں، جو جس شے کا مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے، یہ عین عدل ہے۔ ہمارے آپ کے ساتھ میں جو بڑی مجبوری ہے وہ کیا ہے کہ ہم عدل کو انصاف سمجھ رہے ہیں۔ انصاف ہماری نظر میں کیا ہے؟ بھئی اس کا بھی دل نہ دکھے، اس کا بھی دل نہ دکھے، اگرچہ کہ اس کا حق زائل ہو رہا ہو، لیکن میں تو ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ وہ کب ہوتا ہے عادلانہ معاشرہ قائم؟ جب دوسروں پر بات ہوتی ہے۔ اب اگر اپنے اوپر وہ بات آ رہی ہے تو پھر یہ عدل عدل نہ رہے گا۔ بھئی یہ تو آپ نے ظلم کر دیا، یہ آپ نے کیوں انجام دیا؟ بھئی اس کا تو حق ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ معاشرہ عادل ہو، لیکن وہ خود اپنے اندر یہ تبدیلی شاید پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم ان مجالسوں میں کیوں شرکت کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے سوالات آتے ہیں، بھئی بار 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 یہ مجالسیں کیوں؟ ہر سال وہی مجلس، ہر سال وہی فرش مجلس، ہر سال وہی تذکرہ حسین علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اچھا، اس پہ اور زیادہ فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر کسی کا جوان، کسی کا کوئی فرد اگر تھیٹر میں جائے کوئی فکر نہیں، مال میں چلا جائے کوئی فکر کی بات نہیں، کسی پارک میں چلا جائے کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن وہی جوان یا وہی شخص، وہی فرد اگر فرش مجلس پر آ کر بیٹھ جائے مشکل ہوتی ہے۔ بھئی وہاں کیوں گئے تھے؟ یہ سوال ہوتے ہیں۔ یہ سوال کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ مجلس حسین کا فیض ہے نا، کہ مجلس حسین ایک ہوتی ہے، لیکن اصول بھی یہاں بیان ہوتے ہیں، فروع بھی یہاں بیان ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی یہاں بیان ہوتی ہے، اور حدیثیں بھی یہاں بیان ہوتی ہے، فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، مسائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ ایک مجلس حسین کی ہوتی ہے لیکن ساری چیزوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔
معاشرے میں دیکھا ہے اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہاں اصول اور فروع بیان نہیں ہوتے. جہاں اصول اور فروع بیان ہو رہے ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہوں. جہاں پر اگر فضیلت بیان ہو رہی ہے ضروری نہیں کہ وہاں پر مصائب بھی بیان ہو رہے ہوں. لیکن یہ مجلس حسین علیہ السلام کا فیض ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی یہیں ہوتی ہے, حدیث بھی یہیں بتائی جاتی ہے, قرآن اور سنت بھی یہیں پر بیان کیا جاتا ہے, اور فضائل اور مصائب بھی حسین کی مجلس میں بیان. یہ سوال جو ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے پارک میں جانے والے سے نہیں پوچھا کہ کہاں گئے تھے, تھیٹر میں جانے والے سے آپ نے نہیں پوچھا کہ کہاں گئے تھے, یہ مال میں جانے والے سے آپ نے نہیں پوچھا کہ کہاں گئے تھے, یہ مجلس میں جانے والے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا تھیٹر میں جانے والا اپنے گھر واپس چلا گیا, مال میں جانے والا اپنے کاموں کو کر کے واپس چلا گیا, سب بھول گیا. پارک میں جانے والا اپنے کاموں کو انجام دے کے واپس گھر چلا گیا, اس نے ہمیں پریشان نہیں کیا. لیکن جو مجلس حسین میں شرکت کر گیا اب وہ آ کر ہم سے سوال کرتا ہے توحید بیان کرو, عدالت بیان کرو, نبوت بیان کرو, امامت بیان کرو, قیامت بیان کرو. یہ تمام چیزیں جب ہم سے پوچھی جاتی ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ لہذا سمپل سی بات کہ بھئی مجلس حسین میں کیوں جا رہا نہیں. اور ہمارے لیے بھی ایک تاکیداً اس جملے کو بارہا عرض کرتا ہوں, پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ذمہ داری ضروری کہ یہ افراد جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, علماء اور بزرگان سے خطاب نہیں, لیکن جو افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوال وہ خود اپنے آپ سے کریں. مجلس کا اعلان سنا, مجلس میں شریک ہو گئے, میں خود اپنے آپ سے سوال کروں اور اپنے آپ میں جواب دوں. یہ نہیں کہ ذوالفقار صاحب نے سوال کیا تو ان کا جواب دینے انہیں جانا ہے, نہیں, خود میں سوال کروں اور خود اپنے آپ سے جواب دوں کہ میں مجلس حسین میں کیوں آیا, میرا مجلس میں شرکت کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی مقصد پنہاں ہے, اگر کوئی صحیح ریزن ہم اپنے دل و دماغ کو کوٹ کر سکیں تو شکر کرنا چاہیے. ورنہ تو ہمارے یہاں کا ایک کلچر بنا ہوا ہے نا بھائی, ایک میت کی خبر اگر ہم نے سنی تو کیا ہوتا ہے, گھر میں 5-6 بھائی ہیں, وہ تم چلے جاؤ, نہیں تم چلے جاؤ, وہ کہتے تم چلے جاؤ, سب سے آخر میں ایک چھوٹا والا ہوتا ہے بیچارہ, کہا تم چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فارمیلٹی ادا کرنی ہے. میت کے ثواب سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, وہ فارمیلٹی ادا کرنی ہے. اس لیے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی ایک شادی کا کارڈ ہمارے گھر پر چلا آئے. اب شادی کا کارڈ جب آیا ہے, اگر کسی نے 2 افراد کے لیے کہہ دیا تو تمام کا تمام گھر بگڑ جاتا, کوئی نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ 2 فرد کے لیے انہوں نے کہہ دیا, 2 افراد کے لیے کہہ دیا. کہا ماں اہل و عیال اگر دے دیا ہے تو ایک جملہ رہتا ہے. کہا کون سا جملہ؟ کہتا ان کے آنے کا انتظار کرو, ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلو, ان کو بھی ساتھ میں شریک کر لو, سارے شریک ہوں گے. کہا اگر کوئی کہتے کہ میں نہیں جا رہا ہوں, کہا نہیں ساتھ میں چلنا پڑے گا, زبردستی ہوتی. دیکھیں جس شادی میں شرکت کرنے کے لیے, جس شادی کے کھانے کے لیے شاید کہیں بھی مجھے روایت نہیں ملی کہ کسی کی شادی میں شریک ہو کر آپ اگر اتنا کھائیں گے یا پورے پریوار کو لے کر جائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. لیکن میت کے لیے ثواب موجود ہے. اس میت میں کوئی شریک نہیں ہوتا, لیکن اس شادی کے لیے سب زور زبردستی کے ساتھ لے جاتے. کہتے ہیں یہ کلچر ہمارے یہاں کا بنا. یہ مجلس حسین, یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا صرف یہ لباس تبدیل کروانے کے لیے آئی تھی یا کردار تبدیل کروانے کے لیے آئی تھی؟ یہ جو مجلس حسین ہے یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ میں صرف لباس تبدیل کر کے یہاں آ کر بیٹھ جاؤں یا میں کردار تبدیل کر کے یہاں آ کر بیٹھوں؟ استاد محترم کا ایک بڑا احسان ناگپور شہر پر رہا ہے. یوں تو بہت سے احسان ہیں, لیکن ایک احسان بہت عظیم رہا ہے کہ دوسری جگہوں پر ایک رواج ہے, ایک کلچر ہے. کون سا کلچر؟ کہتے ہیں محرم کے ایام میں یا دیگر کنی ایام میں ایک عمل ہوتا ہے. کیسے؟ کون سا عمل؟ ایک تھال میں, ایک سین میں, ایک ظرف میں
कुछ फलों को रख दिया जाता है और उन फलों के ऊपर कपड़ा ढाक दिया जाता है। अब ख़वातीन और अब शायद मर्दों में भी रिवाज हो गया है, अब वो अफराद आते हैं और आंखों को बंद करके या कपड़े के अंदर से हाथ रख कर उस एक फल को हाथ लगा लेते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। कहते हैं मन्नत क्या होती है कि अगर मेरा फला काम हो गया तो ये फल मैं साल भर इस्तेमाल नहीं करूंगा या करूंगी। आपने सुना है, ये कई जगहों पर राइज है कि भाई मैं ये मन्नत कर लेती हूं या कर लेता हूं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो अब जिस फल पर मेरा हाथ पड़ा है अब साल भर ये फल नहीं इस्तेमाल करूंगा। कहते हैं उससे कुछ हो या ना हो, एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं उस्ताद से इजाजत लेकर कि इस रिवाज को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसकी शक्ल को थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए। कहा क्या, अब वही थाल रहे, वही ज़र्फ रहे, वही कपड़ा रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ चिट्ठियां रख दी जाए। उन चिट्ठियों पर लिख दिया जाए झूठ, फरेब, दगाबाजी, या नमाजी नहीं था तो गैर नमाज, ये जितनी चीजें हैं ये सबको लिख दिया जाए। अब मैं मन्नत मानूं कि अगर मेरा फला काम हो गया और मैं चिट्ठी उठाऊं, अगर उसमें आ गया झूठ, तो अब मैं कसम खा लूं कि साल भर झूठ नहीं बोलूंगा। उसमें से निकल आए गीबत, मैं साल भर गीबत नहीं करूंगा। बुराई, मैं साल भर बुराई नहीं करूंगा। अब इस रिवाज को कल्चर करने दूं तो इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या कोई इस अमल को अंजाम देने के लिए तैयार होगा? कहते नहीं, इस अमल को क्यों अंजाम देंगे? इसलिए कि हम कोई अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना थोड़ी चाहते हैं। ये तमाम चीजें, अब अल्लाह का एहसान है कि हमारे नागपुर में ये चीज नहीं है। ये बातों से हमें हमारे असातिज़ा ने महफूज रखा है। लेकिन अब एक बात कि ये जो मजलिसों में हम शिरकत कर रहे हैं, ये जो मजालिसें हम सुन रहे हैं, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हर बयान करने वाला जब किसी चीज को बयान कर रहा है, उस तमाम चीजों से हम हासिल क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बात नहीं करता, एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। जो चीजें अगर मुझसे बाहर आ रही हैं, अगर वो काबिल फहम है, अगर वो काबिल तस्लीम है, इसलिए कि मैं अपनी बात अगर कहूँ तो वो रद्द करने लायक, लेकिन अगर कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो वो कुरान और हदीस है, उसे तस्लीम करना। हम कहते हैं ना कि ये फर्श मजलिस, ये आज़ादारी, ये हुसैन का तस्करा हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सिखाता है, हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा करता है। वो मशहूर मिसाल कि कमरा साल भर बंद हो, हम अपने दोस्त को लेकर पहुंचे, कमरे का दरवाज़ा खोला, यहाँ गर्दो गुबार, वहाँ गंदगी, वहाँ धूल मिट्टी, वहाँ सारी चीज़ें आलूदा। देखने वाला कहता है कि भाई कितनी गंदगी है इस रूम में। ने फौरन जवाब दिया कि भाई साल भर से कमरा बंद था, साल भर से कमरा बंद था। उसने उज़्र को कबूल कर लिया कि नहीं, साल भर से कमरा बंद था, लिहाजा यहाँ गंदगी रह सकती है, ये धूल गर्दो गुबार रह सकता है। अब उसने कहा कि भाई ये साल भर तो बंद था, अब आपने इसे खोल दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे? कहते मैं झाड़ू दूंगा, इसके जाले साफ करूंगा, इसके सारे जितनी चीज़ें आलूदा नजर आई हैं इन्हें बेहतर से बेहतर करूंगा। सेम सिचुएशन हमारी है। किसी शख्स ने आकर पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं पाई जा रही, तुम्हारे अंदर अखलाक नहीं पाया जा रहा, तुम्हारे अंदर ये बुराई पाई जा रही, बरजस्ता जवाब होता है कि भाई हो सकता है कि मैं दीन से दूर था, मैं दीन से दूर था। उसी तरह जिस तरह से कमरा अगर साल भर बंद रहे तो उसके अंदर सारी गिलाज़तें समझ में आती हैं, उसके अंदर
ساری کثافتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ جب کمرے کو صاف کر دیا گیا تو اب اس کمرے کی رونق بڑھ جائے گی۔ بس اسی طرح ہمارا حال ہونا چاہیے کہ سال بھر اگر ہم دینداری سے دور رہے ہیں، اگر ہم مساجد سے دور رہے ہیں، اگر ہم درس سے دور رہے ہیں، اور اگر ہم مجالسوں سے دور رہے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں اگر ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں تو 11ویں دن ہمارے اندر تبدیلی واقع نظر آنی چاہیے، کہ اب ہمارے اندر اخلاق نظر آنا چاہیے، اب ہمارے اندر اچھائی نظر آنی چاہیے، اس لیے کہ 10 دن تک ہمارے اندر صفائی ہوتی ہے۔ اصول ہے کہ مجلسیں سن رہے ہیں، یہ مجلسوں کا فیض، مجلسیں ایک مرتبہ آپ لوگ تھوڑا سا اور قریب چلے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ بلند ترین سوال بہرحال آپ کی خدمتوں میں اختصاراً عرض کر کے عدالت کے تحت 1-2 باتیں آپ کی خدمتوں میں عرض کر کے بات کو تمام کروں کہ یہ جو عدل ہے، یہ عدل ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، یہ عدل ہی کا تقاضا ہے کہ ہم آج اس فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تذکرہ بار بار کیوں؟ کہتے جناب ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، باطل سے ٹکرا گئے، خدا نے ان کے تذکرے کو قرآن میں محفوظ رکھا۔ نمرود سے ٹکرا گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے تذکرے کو خدا نے محفوظ رکھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، فرعون سے ٹکرا گئے، خدا نے ان کے تذکرے کو قرآن میں محفوظ بھی رکھا، موجود بھی رکھا۔ اسی طرح مولا حسین علیہ السلام ہیں جو حق پر تھے اور باطل سے ٹکرا گئے ہیں، خدا نے ان کے تذکرے کو بھی باقی رکھا۔ یہ ہماری آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ذکر حسین آج بھی باقی ہے، اس خدا نے محفوظ رکھا ہے، اس خدا نے باقی رکھا ہے، اس لیے کہ حق اور باطل کی پہچان کرو، حق اور باطل کی تمیز کرو، لیکن جو جس شے کا مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے۔ یہ ممبر یہ جہاں پر رکھا ہوا ہے عین عدالت رکھا ہوا ہے، اس ممبر کو اگر دروازے پر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا، یہ عدل نہیں ہوگا۔ جو رسول کا مقام ہے اس مقام پر رسول کو دیکھیں، یہ عین عدالت ہوگا۔ جو خدا کا مقام ہے اس مقام پر خدا کو دیکھیں، یہ عین عدالت ہوگا۔ جو مولائے کائنات کا مقام ہے اس مقام پر مولائے کائنات کو دیکھیں، یہ عین عدالت ہوگا۔ اگر ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے یا کوشش کی جائے تو یہ عین عدل نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ رسول اسلام کی ذات، سرور کائنات کی ذات، وہ محسن، ایسی شخصیت کہ جس کی ذات کو، جن کی ذات کو پہچاننا تھا، تسلیم کرنا تھا، اس لیے کہ کائنات میں خدا کے بعد آپ تلاش کر جائیں، ہمارے آپ کی یا کسی عام مسلمان کی نظر سے رسول کو نہ دیکھیں۔ رسول کو اگر دیکھنا ہو، رسول کو اگر پہچاننا ہو تو یا خدا کی نظر سے دیکھیں یا ولی خدا کی نظر سے دیکھیں۔ اس لیے کہ ذات پیغمبر اسلام پر کتنی بہتان تراشی ہوئی، مجھے کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس میں اختلافات ہوں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو عین عدالت، جو رسول کی شان ہے، جو رسول کی ذات ہے، کہ جس کو خدا نے جب خطاب کیا تو کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کہیں مزمل کہہ کر پکارا، کہیں مدثر کہہ کر پکارا، کہیں سراج منیر کہہ کر پکارا، کہیں دعوت دینے والا کہہ کر پکارا۔ یہ تمام القابات سے خدا نواز رہا ہے۔ جب دنیا نے اور دنیا کے ابو جہلوں نے
جب رسول کی شان میں گستاخی کرنا ہوئی تو کبھی شاعر کہا، کہیں مجنون کہا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول کی ذات سے دنیا کو دور رکھنے کی کوشش. تو اس زمانے میں شعراء سے سنجیدہ مجمع دور رہا کرتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے. کہ رسول کو شاعر کہو، مجنون کہو، کہ ان سے عورتیں دور رہتی، کہ دیوانہ کہو، کہ کیوں؟ اس لیے کہ بچے دور رہتے ہیں. سارے فلسفے اپنے اختیار کر کے دیکھ لیے. سوچا تھا کہ ان سے سنجیدہ طبقہ دور رہے گا. خدا نے کہا کہ تم اپنی کوششیں کر لو، میں اپنی کوششیں کرتا ہوں. تمہاری کوشش تم کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں اس کا جواب دیتا چلا جاؤں. انہوں نے سوچا کہ ہمارا سنجیدہ مجمع دور ہو گیا ہے. جو بے سنجیدہ تھے یہ انہیں سنجیدہ سمجھ رہے تھے. خدا نے کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا سنجیدہ مجمع تھا جو رسول سے دور ہو گیا. کہا نہیں، تمہارا سنجیدہ مجمع دور نہیں ہوا. اب میں ایسے سنجیدہ کو ساتھ میں کر دوں گا رسول کے کہ جس کی سنجیدگی قیامت تک زندہ رہے گی. سرکار ابو طالب کو جناب رسول خدا کے ساتھ کر دیا. چاہتے تھے عورتیں رسول خدا کے قریب نہ جانے پائے. کہا دنیا کی تمام عورتیں رسول خدا سے دور ہو جائیں. ایک ایسی عورت کو ساتھ میں کر دیا کہ جس کا تقوی اتنا بلند تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ. کہتے دیوانہ کہیں گے، معاذ اللہ پاگل کہیں گے تو بچے دور رہیں گے. کہا تم اپنے یہاں کے بچوں کو دور کر لو، ایک ایسا بچہ ساتھ میں کر دوں گا کہ جس کا نام علی مرتضیٰ ہوگا. صلوات پڑھیں. یہ رسالت دنیا کو پیغام دینے آئی تھی. یہ رسالت دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، انبیاء کون ہیں، قیامت کیا ہے. یہ اخلاق جو دنیا آج اپنے بڑے بڑے افراد کو، بڑے بڑے فکر رکھنے والوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، ان کے ایک ایک اقوال کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کا یہ سینٹنس تھا، ان کا یہ قول تھا، ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. آپ کریں، اس لیے کہ ہم تو اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں جو اچھی چیز جہاں سے مل جائے، اس لیے کہ یہ تو مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے نا. علم، اخلاق، یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے. رسول اور آل رسول فرماتے ہیں کہ اسے جہاں پاؤ اسے حاصل کر لو. یہ عین عدالت ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے تو رسول اسلام کی ذات ہے. رسول کا اخلاق بہت زیادہ بلند اخلاق. وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے بارہا کہ وہ بڑھیا اوپر سے کچرا ڈالتی تھی، رسول روز جاتے تھے. وہ بڑھیا روز کچرا ڈالتی تھی، رسول روز جاتے تھے. تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ جب وہ روز کچرا ڈالتی ہے تو آپ وہاں سے جاتے کیوں؟ رسول نے مسکرا کر عجب نہیں جواب دیا ہوگا کہ جو اپنے راستے کو بدل دیا کرتے ہیں وہ ہادی نہیں ہوتے. ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم ہدایت کرنے والے ہیں. اگر کوئی جاہل ہمارے ساتھ یہ حماقت کرے تو عالم اپنے راستوں کو نہیں بدلا کرتا. رسول نے اپنے اخلاق سے، اپنے اطوار سے وہ مظاہرہ کیا کہ جب اگر کچرا نہیں آیا، رسول سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا مسکرا کر کے وہ بیمار ہے، بیمار ہے. رسول کہتے ہیں کہ چلو اس کی بیمار کرسی کے لیے چلو. واقعہ آپ کا سنا ہوگا. ایک مرتبہ رسول پہنچے، دق الباب کیا، سوال کرتی ہے کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ میں ہوں. ایک مرتبہ دروازہ کھلا،
جیسے ہی سامنے نظر پڑی بڑھیا گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ یہ شاید ابھی بدلہ لینے کے لیے آئے، سوچنے لگی کہ یہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جو بدلہ لینے کے لیے جائے وہ ہمارا رسول نہیں ہو سکتا، جو بدلہ لینے کے لیے جائے وہ ہمارا رسول نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے جب اس کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیا، ایک مرتبہ برجستہ کہتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ کتنے بڑے قابل ہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ کتنے بڑے فاضل ہیں۔ یہی وتیرہ رسول اسلام کا، یہی طور طریقہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہو، چاہے امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہو، چاہے وہ سرکار سید الشہداء کی ذات ہو، یا کسی امام کی سیرت دیکھ لیں، اخلاقیات میں رسول کے مشابہ نظر آتے ہیں۔ اور جب اس اینگل سے ان کی حدیثوں کو، ان کے ادوار کو جب ہمارے علماء پڑھتے ہیں تو عین عدالت، اس لیے کہ عدل کا تقاضا ہے نا کہ جس کی جو جگہ ہو، جس کا جو مقام ہو، اسے اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ بس ایک آخری واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات خود تمام کرتا ہوں۔ جو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا نا ابتداءً کہ عدل کو سب پسند کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ معاشرہ عادلانہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سب عادل ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ بھئی آپ عادل ہو جائیں، آپ عدالت کو سمجھ لیں، آپ عدالت پسند ہو جائے، معاشرہ اپنے آپ عدالت پسند ہو جائے، معاشرے میں اپنے آپ عدالت رائج ہو جائے۔ آپ کسی کو عادل بنانے جائیے مت، اس لیے کہ جب عدالت انسان کے سمجھ میں آ جائے گی، جب یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر اگر نیکی کا کام انجام دیا ہے تو جزا ملے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر اگر برائی کو انجام دیا ہے سزا ملے گی۔ اگر ہر انسان کو اعتماد ہو جائے تو پھر معاشرے میں عدل قائم ہو۔ جس کا جو مقام ہے، میرے والد کا جو مقام ہے میں انہیں اس جگہ پر رکھوں، یہ عدالت ہے۔ میرے بھائی کا جو مقام ہے میں اسے وہاں رکھوں، یہ میری عین عدالت ہے۔ جو میری بہن کا مقام ہے میں اسے وہاں رکھوں، یہ عین عدالت ہے۔ جو میرے اساتذہ کا مقام ہے میں انہیں وہاں رکھوں، یہ عین عدالت ہے۔ جو معاشرے میں معاشراتی زندگی گزارتے ہوئے جو بزرگوں کا مقام ہے انہیں وہاں پر رکھوں، یہ عین عدالت ہے۔ جو بچوں کا مقام ہے ان بچوں کو اس جگہ پر میں کیلکولیٹ کروں، یہ عین عدالت ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر میں نے زیر زبر کیا، غلط ملت کیا، ادھر ادھر کیا تو یہ عدل نہیں ہوگا، یہی ظلم ہوگا۔ یہ علم کی کیفیت کیا ہے، علم کا تقاضا کیا ہے؟ جو رسول اور آل رسول کے علم پر شک کر رہے ہیں، جو اولاد اہل بیت کے علم پر شک کر رہے تھے، جو علماء کے علم پر شک کر رہے تھے، ان کے پاس عدالت نہیں تھی۔ ورنہ تو اخلاقیات کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے مشہور ترین واقعہ علامہ احمد نراقی کا، علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ علامہ احمد نراقی علم اخلاق کے، علم عرفان کے اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اس دور میں لوگ ان کے لیے سوچا کرتے تھے کہ اتنی معرفت انہیں حاصل کہاں سے، انہیں ان کا اخلاق اتنا زیادہ بنا۔ وہ اخلاق میں اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی، عروج السعادت، معراج السعادت۔
آغا سے ہم نے اس کتاب کو پڑھا. یہ کتاب ہمارے آپ کے درمیان اگر تذکرہ ہو بھی تو معراج السعادت وہ اخلاق کا اگر تذکرہ ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ اخلاق کیا ہے؟ کا سلام کر لیجئے، کلام کر لیجئے، بہت اچھے طریقے سے مل لیجئے، یہی تو اخلاق ہے. یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے کتاب؟ کہتے ہیں 10 20 50 100 200 900 پیج. ان کے والد ملا مہدی نراقی، انہوں نے کتاب لکھی جامع السعادہ، وہ بھی اخلاقیات کی کتاب، یہ بھی اخلاقیات کی کتاب. ان کے لیے بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کتاب لکھی ہے ساری دنیا میں شور شورا ہو گیا. تمام افراد اس کتاب کو، اب تو شعور ختم ہو چکا ہے لگ بھگ بہت کم جگہ پر رہ گئے کہ ہم کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اب تو کتابوں کے حوالے نہیں کوٹ کیے جاتے، اب تو یوٹیوب کے حوالے کوٹ کیے جاتے. نہیں، وہ کتابوں کے حوالے کون دے گا؟ جو کتاب سے وابستہ ہے. کہتے ہیں یہ کتاب اتنی زیادہ مشہور ہوئی. بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اخلاق کے اعتبار سے ایسی کتاب انہوں نے لکھی کہ ساری دنیا میں شور شورا ہوا، مشہور ترین کتاب رہی. کہتے ہیں جب یہ ایران سے عراق آئے نجف کی زیارت کے لیے، اس دور میں آیت اللہ بحر العلوم کا دور تھا. اگر بحر العلوم کو اس کتاب کے متعلق معلوم ہوا، انہوں نے بھی کتاب پڑھی. جب علامہ نراقی پہنچے ہیں عراق زیارت کے لیے تو زیارت سے مشرف ہو کر اب ان کی زیارت کے لیے پہنچے کہ ملاقات کر لی جائے. ایک مرتبہ جب بحر العلوم کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا تو آیت اللہ بحر العلوم ایک دم سائلنٹ جواب، جسے ایسا سمجھا جائے کہ ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام، بس ایسے کسی عام انسان سے مل رہے ہیں. نہ حال پوچھا، نہ خیریت پوچھی، نہ کیفیت پوچھی، کچھ بھی نہیں. علامہ نراقی وہیں بیٹھ گئے، چند وقت بیٹھے رہے، یہ درس میں مشغول رہے. اس کے بعد آپ اٹھے، سلام کلام کیا، چلے گئے. کچھ روز گزرے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو پھر سے ملاقات کر کے آتے ہیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ساتھ میں جو افراد ہوتے ہیں تو انہیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ گئے تھے، آپ کو تو کوئی رسپانس ہی نہیں ملا، جبکہ ساری دنیا آپ کے ہاتھ چوم رہی ہے، تو آپ کو تو رسپانس ہی نہیں ملا کچھ. نہیں، وہ مصروف ہے. ایک مرتبہ دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، دوبارہ تشریف لے گئے، آج کوئی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ سلام کیا، جواب سلام ملا، لیکن تھوڑا سا ایک اور مرتبہ سامنے چلے آئے. دوسری مرتبہ جیسے ہی علامہ نراقی پہنچے، سلام کیا، جواب سلام ملا، لیکن پھر ویسے ہی بے توجہ. آغا بحر العلوم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا اور چند وقت یہاں پر گزارنے کے بعد اب پھر کہتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ میں اجازت چاہتا ہوں. اور اجازت دے کر علامہ نراقی پھر چلے. اب تو جو ساتھی تھے وہ راستے بھر وہی بات کہ بھئی انہوں نے آپ کو رسپانس نہیں دیا، انہوں نے آپ کو کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں. اتنی بڑی کتاب آپ نے لکھی، اتنے بہترین اخلاق کی کتاب آپ نے کوٹ کی، اس کے باوجود آپ کے لیے کوئی رسپانس نہیں ہے، آپ کا کوئی مرتبہ ہے نہیں ہے. مرتبہ مسکراتے ہوئے آپ اپنے گھر کی طرف جو وہاں پر تھا تشریف لے. اب تمام کاموں سے فراغت کے بعد ایک مرتبہ آخری منزل آئی کہ اب علامہ نراقی
واپس اپنے وطن پلٹنے والے ہیں. جب واپس وطن پلٹنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں ایک مرتبہ اور ان سے ملاقات کرنا. اب تو جتنے تھے سب نے کہا کہ آج ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, کہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جو بیچارے ایک دو افراد ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آقا کے ساتھ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو. پھر پہنچے, یہ راستے میں ہیں, ادھر بحرالعلوم کو خبر پہنچی کہ علامہ نراقی واپس جا رہے ہیں, لہٰذا آپ سے آخری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اب بحرالعلوم کا طریقہ یہ رہا کہ جیسے ہی سنا کہ علامہ نراقی آ رہے ہیں, ایک مرتبہ پا برہنہ, بغیر امامے کے, بغیر ابا کبا کے, ایک مرتبہ جس طرح سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھتے ہیں اور دوڑ کر باہر جاتے ہیں. اور وہ جو شاہراہ ہوتی ہے, جو راستہ ہوتا ہے, وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی علامہ نراقی کو دیکھا ایک مرتبہ ہاتھوں کو تھاما اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی جگہ پر لے جا کر بیٹھایا. جہاں خود بیٹھا کرتے تھے بحرالعلوم, اس جگہ پر جناب علامہ نراقی کو بیٹھایا. اب جو افراد آئے تھے وہ بھی متعجب ہیں, اور ایک مرتبہ علامہ نراقی میں مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ آقا وہ دن کا طریقہ اور آج کا طریقہ مختلف کیوں؟ وہ دن کے طریقے میں اور آج کے ملاقات میں فرق کیوں؟ کہا آپ نے کتاب لکھی. کہا جی. بہت مقبول کتاب لکھی. کہا جی. بہت زیادہ بہترین کتاب لکھی. کہا جی. اخلاقیات پہ ایسی کتاب ہم نے آج تک نہیں پڑھی. کون کہہ رہا ہے؟ بحرالعلوم. کوئی کم علم اگر کسی عالم کی تعریف کرے تو شاید یہ بہت زیادہ قابل تحسین بات نہیں, لیکن کوئی عالم کسی عالم کی تعریف کرے تو یہ قابل تحسین بات ہے. کوئی وکیل کسی وکیل کی تعریف کرے تو یہ قابل تحسین بات ہے. اگر کوئی انجینئر یعنی فنکار کسی فنکار کی تعریف کرے وہ قابل تعریف بات ہوتی ہے. علامہ بحرالعلوم تعریف کر رہے ہیں علامہ نراقی کی. کس سلسلے سے؟ کہا اخلاقیات کے اعتبار سے. تو کہا وہ پہلا مرتبہ آپ نے کیوں ایسے کیا, دوبارہ ایسے کیوں کیا, اور یہ تیسری مرتبہ یہ اخلاق. ایک مرتبہ بحرالعلوم کہتے ہیں کہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے, وہ توجہ کیجئے گا, آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ اخلاق کی بہترین کتاب تھی. میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ صرف قلم میں طاقت ہے یا عمل میں بھی طاقت ہے. سلوات پڑھیں. میں صرف دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ صرف قلم میں طاقت ہے یا آپ کے عمل میں بھی طاقت ہے. میں نے آپ کے عمل کو ویسا ہی پایا کہ جیسی آپ نے کتاب لکھی. یہ ہمارے علماء کا اخلاق اور یہ عدالت کو سمجھنے کا طریقہ کہ یہ عین عدالت کام ہے. اس لیے کہ یہ عدالت ہی تو ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام پر کیلکولیٹ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جس کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام سے ہٹا کر رکھا جائے. جو جس شے کا مقام ہے عدل کا تقاضا ہے کہ اس شے کو اس جگہ پر رکھا جائے. دنیا نے کیا کیا؟ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی تو اہل بیت کے ساتھ ہوا نا کہ جو ان کا مقام تھا اس مقام پر انہیں نہ رکھا گیا. آواز بلند ہوتی ہے مدینے میں کہ یزید کی بیعت کرو. مولا حسین کیسے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتے تھے؟ حق کیسے باطل کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ سکتا تھا؟ کیسے ممکن تھا کہ رسول کا نواسا شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والا کسی غیر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا؟ کیسے ممکن تھا کہ حق باطل کو تسلیم کر لیتا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے صرف اور صرف، ہم کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام نے نماز بچائی، مولا حسین علیہ السلام نے روزہ بچایا، مولا حسین علیہ السلام نے حج بچایا. حقیقت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے نماز بچائی، لیکن صرف نماز نہیں بچائی.
روزہ بچایا لیکن صرف روزہ نہیں بچایا، حج بچایا لیکن صرف حج نہیں بچایا، بلکہ ساری انسانیت کو بچایا۔ جو یزید چاہتا تھا، یزید کے منصوبوں پر امام حسین علیہ السلام نے سارا پانی انہیں دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی گردن کٹا کر، اپنے سر کو کٹوا کر دنیا کو بتا دیا کہ وہ اور ہوں گے کہ جن کے گلے اگر کٹ جاتے ہیں تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے گلے کو کٹایا ہے تو اس کا سر بلند ہوا ہے۔ یہ سر بلندی، یہ سرفرازی مولا حسین علیہ السلام کی۔ آج ہم جو روتے ہیں، ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہم کیا صرف اس بات پر گریہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے؟ ہاں، ہم اس بات پر روتے ہیں کہ رسول کا نواسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں، ہم اس بات پر روتے ہیں کہ علی کا بیٹا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں، ہم اس بات پر روتے ہیں کہ سیدہ کا لال ذبح کر دیا گیا۔ لیکن آپ سوچے تو صحیح، کیا صرف ہمارا رونا اس لیے ہے کہ یہ جذبات کا تقاضا ہے؟ کہتے نہیں، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ رسول کے نواسے کو بے جرم و خطا کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے، اس کی کوئی خطا نہ ہو؟ اس کے جوان لال علی اکبر کو، 18 سال کے جوان علی اکبر کو شہید کر دیا جائے، سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہو اور ہم گریہ نہ کریں؟ علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ ہے، جو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے اور ہم گریہ نہ کریں؟ جناب سکینہ 4 سال کی بچی ہے، اس کے گالوں پر تماچے مارے جائیں، اس کے گوشوارے چھین لیے جائیں اور ہم گریہ نہ کریں؟ ہاں عزادارو، ایک آواز بلند ہوئی مدینے میں کہ حسین بیعت کریں گے، لیکن حسین نے بیعت نہیں کی۔ حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب مولا رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ارادہ کیا، آواز دیتے ہیں عباس تیاریاں کرو، علی اکبر تیاری کرو، قاسم تیار کرو۔ ایک مرتبہ سارا قافلہ تیار ہونے لگا۔ یہ خبر جناب زینب تک پہنچی۔ ایک مرتبہ سب تیار ہو چکے، اب قافلے کے لیے روانگی کا ارادہ مولا حسین علیہ السلام رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑی دوڑی جناب زینب آتی اور سوال کرتی ہے، بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا کا ارادہ ہے، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھیا آپ جا رہے ہیں اور مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہے؟ کہا تمہارے لیے تمہارے والی کی اجازت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ زینب حسین کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب زینب مولا حسین کے بغیر زندہ رہ جائے؟ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے بہن جا کر اپنے ولی سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ جناب زینب گھر پہنچی۔ عزادارو، گھر کا ایک منظر دیکھنے میں آیا۔ کہا کیا؟ جناب عبداللہ بستر عدالت پر ہے۔ جناب زینب پہنچتی ہے اور جناب زینب جب پہنچی ہے تو جناب عبداللہ کے پائیں کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی پیروں کے پاس کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب ایک قطرہ آنسو کا جناب عبداللہ کے پیروں پر ٹپکا، آنکھیں کھلی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ شہزادی زینب پائیں کھڑی ہے، اپنے پیروں کو کھینچ کر کہتے ہیں، شہزادی کیا مجھے گنہگار کرنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے، اے عبداللہ تو مجھے بتاؤ کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کسے کرتی ہوں؟ کہا کیا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا یہ پوچھنے کی بات ہے؟ بعد خدا اور رسول تم سب سے زیادہ اپنے بھائی حسین سے محبت کرتی ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، اگر حسین کہیں چلے جائیں تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں باقی رہ سکتی ہوں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں، تم
زندہ نہیں رہ سکتی ہو. کہا میرا حسین جا رہا ہے. تو کہا تم یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ کہا تمہاری اجازت کے لیے آئی ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عبداللہ نے سنا، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے شہزادی میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ ارے میں تو حقیر ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں میرے بھیا حسین نے کہا ہے کہ اجازت لے کر آنا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میری جانب سے اجازت. جیسے ہی یہ جملہ سنا عزاداروں، ایک مرتبہ شہزادی زینب خوشی پلٹی اور پلٹ کر تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی. ابھی قدم تیز بڑھ رہے تھے، دروازے تک پہنچ رہی تھی، چوکھٹ تک پہنچ رہی تھی. ایک آواز پیچھے سے آئی اے شہزادی زینب. جیسے ہی آواز کو سنا، ارے واپس پلٹ کر شہزادی کہتی ہے ہاتھوں کو جوڑ کر عبداللہ اپنے ارادے کو تبدیل نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی. بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ کہتے ہیں شہزادی میں اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی جانب سے اپنے بیٹوں اون محمد کو بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کربلا میں موجود نہیں رہوں گا. ارے میری جانب سے میرے اون محمد حسین پر فدا ہو جائیں گے. بس عزاداروں ایک مرتبہ اون محمد کو ساتھ لیا. بس آخری فکرے اور آپ کی زحمت تمام ایام عزا ہے. خدا نے یہ شکر و احسان کیا کہ ہمیں ایام عزا کے دنوں کو پھر سے دیکھنے کا موقع میسر فرمایا. خدا اگر ہمیں زندہ رکھنا تو حسین کا عزادار بنا کر زندہ رکھنا. میرے معبود اگر دنیا سے اٹھانا تو حسین کے عزاداروں میں ہمارا شمار کر کے اٹھانا. میرے معبود جی یہ قافلہ جب روانہ ہونا چاہتا ہے، بس آخری فکرے جیسے ہی قافلہ روانہ ہونے لگا، جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم، سارے کے سارے سب بیویوں کو سوار کرنے لگے. سب سوار ہو گئے. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی ننھے قدموں سے آگے بڑھ کر کہتی بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے. جیسے ہی مولا حسین نے سنا رہبار سے اترتے ہیں، یہ منظر دوبارہ نظر آیا کربلا کی 10ویں تاریخ کو. ایک مرتبہ رہبار سے اترے، جناب سغرا کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا تم بیمار ہو اس لیے تمہیں جناب ام سلمہ کے حوالے کیے جا رہا ہوں. جناب سغرا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا اگر ساتھ نہیں لے کر جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ میرے بھیا علی اصغر سے مجھے پیار کر لے. دو جملے اور مجلس تباہ. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو بلایا گیا. جناب علی اصغر یا 10 دن کے ہیں یا 18 دن کے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا. جناب سغرا گریہ کر رہی ہے. بس ایک مرتبہ اب جناب مولا عباس کو حکم دیا کہ جاؤ جناب علی اصغر کو لے آؤ. اب جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں سغرا علی اصغر کو مجھے دے دو. جناب سغرا کہتی ہے چچا عباس اگر خود سے علی اصغر آپ کے پاس آ جائے تو لے کر چلے جائیے گا، زبردستی مت کیجیے گا. ایک مرتبہ مولا عباس آگے بڑھے، جناب علی اصغر نہیں آتے ہیں. جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب علی اصغر نہیں آتے ہیں. جناب قاسم آگے بڑھے، جناب علی اصغر نہیں آتے. اب کائنات کا مولا آگے بڑھا، حسین آگے بڑھے. جناب سغرا نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے بابا آ رہے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتی ہے بابا زبردستی نہ لیجیے گا. کہا بیٹا میں زبردستی نہیں لوں گا، بس کان میں 2 جملے کہہ لینے دے. ایک مرتبہ ارے بوڑھے باپ نے جانے علی اصغر کے کان میں کیا کہا. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا. ارے بہن کی آغوش کو چھوڑ دیا، حسین کی آغوش میں آ گئے. ارے یہ راز کربلا کے میدان میں کھلا کہ جب علی اصغر 3 پھل کا تیر اپنے گلے پر برداشت کر رہے ہیں، حسین کے دین کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ بحق چاہدہ معصومین علیہ السلام، بحق شہدائے کربلا و اسیران کربلا، تمام مومنین جو پریشان حاضر پریشانی دفع فرما.
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود ہم ان مجالسوں میں جو شرکت کر رہے ہیں ہمارے اندر وہ جذبہ رہے، وہ توفیق خدا تو عطا فرما کہ ہم نیک سے نیک تر بنیں۔ خدایا معصومین علیہ السلام کے صدقے و خیر میں سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔